آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے قانون کی جو اکثر کاروباری لوگوں، کرایہ داروں اور عام شہریوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ آپ نے یہ بات کئی بار سنی ہوگی، اگر چیک باؤنس ہو گیا تو 499 لگے گے اور سیدھا جیل۔ لیکن کیا واقعی ہر باؤنس ہونے والا چیک سزا کا باعث بنتا ہے؟ کیا گارنٹی کے طور پر دیا گیا چیک بھی جرم بن سکتا ہے؟ کیا پولیس FIR درج کر سکتی ہے؟ اور اگر کوئی شخص بے گناہ ہو تو کیا وہ خود کو بچا سکتا ہے؟ یہ سب سوالات آج ہم تفصیل سے سمجھیں گے۔ 499 پاکستان پینل کوڈ۔ سب سے پہلے قانون کو سمجھتے ہیں۔ 499 جو شخص بدنیتی کے ساتھ کسی قرض کی ادائیگی یا کسی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے چیک جاری کرے اور وہ چیک پیش کرنے پر باؤنس ہو جائے تو اسے 3 سال تک قید یا جرمانہ دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں، جب تک کہ وہ یہ ثابت نہ کر دے کہ اس نے بینک سے چیک کی ادائیگی کے لیے مکمل انتظامات کیے تھے اور چیک کی ڈسانے اور بینک کی غلطی سے ہوئی۔ یعنی قانون کے مطابق جرم تب بنتا ہے جب چیک بدنیتی سے دیا جائے اور وہ کسی موجودہ قرض یا ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے ہو اور وہ چیک پیش کرنے پر باؤنس ہو جائے۔ اصل سوال، کیا گارنٹی چیک بھی جرم بنتا ہے؟ فرض کریں آپ نے کسی سے لین دین کیا اور اس نے آپ کو گارنٹی کے طور پر چیک دیا تاکہ اگر وہ وعدہ پورا نہ کرے تو آپ چیک کیش کرا سکیں اور وہ چیک پیش کرنے پر باؤنس ہو جائے تو کیا آپ فوری FIR درج کروا سکتے ہیں؟ کیا پولیس دفعہ 499 لگا سکتی ہے؟ کیا چیک دینے والے کو سیدھا جیل ہوگی؟ جواب، نہیں۔ عدالتوں نے کئی فیصلوں میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ اگر چیک کسی موجودہ قرض ادائیگی کے لیے نہیں بلکہ صرف گارنٹی کے طور پر دیا گیا ہو تو دفعہ 489 کا اطلاق نہیں ہوتا۔ عدالتی فیصلے: اگر چیک صرف بطور سیکیورٹی یا گارنٹی دیا گیا ہو تو اس کی باونس ہونے پر فوجداری مقدمہ نہیں بنے گا جب تک بدنیتی ثابت نہ ہو اور یہ نہ دکھایا جائے کہ چیک کسی موجودہ ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے دیا گیا تھا۔ FIR درج نہیں ہو سکتی۔ گارنٹی چیک کے باؤنس ہونے پر سول مقدمہ دائر کیا جا سکتا ہے، فوجداری کارروائی نہیں بنتی۔ مثال تصور کریں، ایک شخص نے قرض لیا اور اس کے بدلے میں چیک دیا۔ اگر چیک باؤنس ہو گیا تو یہ جرم بنے گا۔ 2 ایک شخص نے بزنس میں معاہدہ کیا اور بطور گارنٹی چیک دیا کہ اگر معاہدہ پورا نہ ہوا تو چیک استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ابھی قرض ادائیگی واجب الادا نہیں، اگر چیک باونس ہو گیا تو یہ فوجداری مقدمہ نہیں بنے گا۔ قانون کا اہم پہلو، ثبوت کی ذمہ داری۔ 499 کے آخر میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ ثابت کرنے کی ذمہ داری چیک جاری کرنے والے پر ہے کہ اس نے بینک میں رقم رکھی تھی اور چیک بینک کی غلطی سے باونس ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بے گناہ ہیں تو آپ کو خود عدالت میں ثابت کرنا ہوگا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے موجود تھے، بینک کی کوتاہی سے چیک کلیئر نہ ہوا، آپ کی نیت بدنیتی پر مبنی نہیں تھی۔ کون سے ثبوت مددگار ہو سکتے ہیں؟ بینک سٹیٹمنٹ، چیک کی کاپی، معاہدے کی دستاویزات، بینک کے ساتھ خط و کتابت، بینک کی طرف سے دی گئی وضاحت، عوامی غلط فہمیاں۔ چیک باؤنس ہو تو فوری پولیس میں رپورٹ کروائیں۔ 2 گارنٹی چیک پر بھی جیل ہو سکتی ہے۔ 3 پریشر ڈالنے کے لیے FIR کرو، کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ یہ رویے نہ صرف قانونی طور پر غلط ہیں بلکہ کسی معصوم کو غیر ضروری طور پر پھنسا سکتے ہیں جو خود ایک جرم بن سکتا ہے۔ اگر گارنٹی چیک باؤنس ہو جائے تو کیا کریں؟ سول عدالت میں ریکوری کا دعویٰ دائر کریں، معاہدے کے مطابق قانونی کارروائی کریں، فوجداری مقدمے سے گریز کریں جب تک کہ قرض ذمہ داری واضح نہ ہو۔ ناظرین، قانون صرف سزا دینے کے لیے نہیں بنا بلکہ عدل کرنے کے لیے بنا ہے۔ اگر کوئی واقعی قرضدار ہے اور بدنیتی سے چیک دیتا ہے تو اسے سزا ملنی چاہیے، لیکن اگر چیک صرف بطور گارنٹی دیا گیا ہے تو اس پر فوجداری مقدمہ بنانا نہ صرف غیر قانونی ہے بلکہ اخلاقی طور پر بھی غلط ہے۔ قانون کو سمجھیں، قانون کا غلط استعمال نہ کریں اور اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے صرف وہی قدم اٹھائیں جو انصاف پر مبنی ہو۔ اگر آپ پاکستان پینل کوڈ یا کسی اور قانون سے متعلق ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل پر موجود پلے لسٹ سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔